اور سامعین عزیز شام، ایک صحابی رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نابینا صحابی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آنکھوں والی صلاحیت عطا کی جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھنے والی صلاحیت عطا کر دی جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے نا کہ رب ذوالجلال مجھے آنکھوں کی بینائی عطا کر دے. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے غلام، تو اللہ کی عطا پہ صبر کرنا، جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس پہ صبر کرنا. بے شک صبر کا بدلہ بڑا ہی زیادہ ہوا کرتا ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے پیارے غلام، اگر تو صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے صبر کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے. نابینا صحابی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی یہ تمنا ہے، میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ میری آنکھیں سلامت ہوں، میں دیکھنے والا بن جاؤں، سامنے یا رسول اللہ آپ کا مکھڑا ہو اور میں دیدار کرتا رہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پیارے غلام وضو فرماؤ، مسجد کے اندر چلے جاؤ، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں آنکھوں کی بینائی عطا فرمائے گا. سامعین عزیز شام، آج ہم اللہ کے ولیوں کے دربار پہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں یا ہم سجدے کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم ان کو مالک مانتے ہیں، ہم ان کو دینے والا سمجھتے ہیں. سامعین عزیز شام، نہیں، ہم ان کے دربار پہ جاتے ہیں، ہم ان کے قدموں میں جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ کہ ہم ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. آج ہم اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ جاتے ہیں یا اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں عطا کریں گے. حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. رزق دینے والا وہی اللہ، سجدے کے لائق وہی اللہ، بیماری سے شفا دینے والا وہی اللہ، کل کائنات کا خالق و مالک وہی اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے پیارے غلام کو فرمایا پیارے غلام، اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو کر میرا وسیلہ پیش کرو، رب ذوالجلال تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. سامعین عزیز شام، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، یہ جو جوان حضرات ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، بزرگ حضرات شاید سوشل میڈیا سے واقف نہیں ہیں. اکثر طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ آ رہا ہے کہ بابے جو ہیں یہ کچھ شے ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے. سامعین عزیز شام، اللہ کے ولی تو دور کی بات ہے. ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک سادہ مثال دوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو سمپل سے سمپل مثال دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. مثال کے طور پہ میرے پاس 5000 کا نوٹ ہے. کیا ہے جی؟ 5000 کا نوٹ ہے. اس کے اوپر ایک بابے کی تصویر بنی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ بنی ہوئی ہے نا. اگر میں اور آپ کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اسپتال میں چلے جاتے ہیں یا کسی کچہری میں چلے جاتے ہیں، عدالت میں چلے جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ چلے جاتے ہیں، بازار میں چلے جاتے ہیں، سامعین عزیز شام، اس وقت تک ہمارا کام حل نہیں ہوتا کہ جب تک اس بابے کو ہم سامنے نہ کریں. ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ بابا جو ایک عام سی شخصیت ہے، صرف اس کا نوٹ اور صرف اس کا فوٹو جب ہم سامنے نہ کریں تو دنیا کا کوئی بھی معاملہ
حل نہیں ہوتا. سامعین عزیز تشام ہم پھنس جاتے ہیں جب تک ہم اس کو سامنے نہیں لاتے ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے. یہ تو میں نے آپ کو سادہ مثال دی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے کچھ نہیں ملتا, آپ خود غور کر لیجئے کہ ایک عام بابے کی طاقت یہ ہے تو اللہ کے ولیوں کو تو اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں. شام صحابی رسول مسجد کے اندر جا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر سربہ سجود ہو جاتے ہیں. سربہ سجود ہو لینے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں, روایت کے اندر آتا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, پروردگار عالم مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے. ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اس صحابی نے ابھی سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ رب ذوالجلال نے اسے آنکھوں کی بینائی عطا کر دی. انہوں نے سجدے سے ابھی سر اٹھایا ہی تھا, مصطفیٰ کریم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا, رب ذوالجلال نے انہیں آنکھوں کی بینائی عطا کر دی. دیکھیے مصطفیٰ کریم کا کمال, اور آپ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جو اختیار عطا کیا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پہ